नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम, आप देख रहे हैं स्पॉट न्यूज़। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन बतशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली, वो उम्मीदवार हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टा मोहतरम जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब रुकन असम्बली, वो सदर बिहार प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो रुकन पार्लिमान औरंगाबाद, मोहतरम जनाब आफ्ताब इंजीनियर साहब शरीक मोतमद बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब अहमद पाशा क़ादरी साहब रुकन असम्बली व शरीक मोतमद कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब साबिक़ा रुकन असम्बली व कौमी तर्जुमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब शाकिर साहब सदर झारखंड मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब सैयद मोइन साहब नायब सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब गामा साहब जो उत्तर प्रदेश से तशरीफ़ लाए हैं, जनाब अमीनुल हसन जाफरी साहब साबिक़ा रुकन क़ानून साज कौंसल, रियाजुल हसन अफंदी साहब, रहमत बेग साहब रुकन क़ानून साज कौंसल, मोहसिन बलाला साहब साबिक़ा रुकन बल्दिया वो इंचार्ज हल्क़े असम्बली चार मीनार, मोहतरम जनाब स्वामी यादव साहब उम्मीदवार हल्क़े असम्बली राजेंद्र नगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब मीर जुल्फ़िकार अली साहब उम्मीदवार चार मीनार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अज़ीज़ान मिल्लत, मेरी आप तमाम से अपील है कि मैंने जुल्फ़िकार साहब जो हल्क़े असम्बली चार मीनार के उम्मीदवार हैं, मोहतरम जनाब स्वामी यादव जो रुकन बल्दिया भी हैं और राजेंद्र नगर के मजलिस के उम्मीदवार हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं चंद्रायन गुट्टा के मजलिस के उम्मीदवार हैं, जनाब अहमद बलाला साहब उम्मीदवार हैं मलकपेट से, माजिद हुसैन हैं उम्मीदवार हैं नामपल्ली से, जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब जो हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा के मजलिस के उम्मीदवार हैं, और जनाब राशिद फराज साहब जो जुबली हिल से मजलिस के उम्मीदवार हैं। मेरी आप तमाम से अपील है, जहाँ तक अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी आवाज़ को अपने फ़ज़ल और करम से पहुँचा रहा है, आपसे अपील है कि 30 नवंबर के दिन आप तमाम लोग अपना एक एक वोट इन 9 मजलिस के उम्मीदवार के हक़ में पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप इनको तेलंगाना के असम्बली इलेक्शन में मजलिस के एमएलए के तौर पर इनको कामयाब करिए। एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। 30 नवंबर के दिन मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि कोताही मत करिए, गलती मत करिए, सुस्ती के मज़ाहिरे मत करिए, खुद एतमादी के ज़्यादा मज़ाहिरे मत करिए। अपने घर से पूरे अफराद ख़ानदान को साथ लेकर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। याद रखिए, वोट एक अमानत है और आपको इस अमानत को इस्तेमाल करना है 30 नवंबर के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में। हल्क़े असम्बली नामपल्ली से माजिद हुसैन मजलिस के उम्मीदवार हैं, साबिक़ा मेयर हैं 3 साल के। वहाँ पर बीजेपी
یہ پوری کوشش کر رہی آر ایس ایس کے ساتھ کانگریس کی تائید میں کام ہو رہا ہے تاکہ مجلس کے امیدوار کی کامیابی کو روکا جا سکے. اور کانگریس کا امیدوار وہ امیدوار ہے کہ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس کو ہمارے خلیل صاحب نے بھی بنایا اور سلمان نے بھی بنایا، جس میں کانگریس کا امیدوار یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر کو اتار دوں گا، میں مسجدوں سے اذان کی آواز کو کم کر دوں گا. شریعت کے تعلق سے کہتا ہے وہ 1400 سال پرانا ہے، میں اس کو نہیں مانتا. ٹرپل طلاق کے قانون کی تائید کرتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں امید کرتا ہوں کہ حلقہ اسمبلی نامپلی کے رائے دہندگان جو غیور ہیں، جن میں دینی حمیت باقی ہے، ہم گناہگار ہو سکتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ رہے ہوں گے، مگر کبھی بھی کوئی گناہگار بھی یہ نہیں کہتا کہ مسجد سے آوازیں کم کر دوں گا یا شریعت کا کوئی مذاق نہیں اڑاتا. یہ کانگریس کا امیدوار وہاں پر کہہ رہا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو نامپلی میں کہہ رہا ہے کہ آپ جنونی ہیں، آپ کو کہہ رہا ہے کہ جس طرح دنیا میں جھوٹ بولتا ہے کہ دہشت گرد مسجد میں جا کر چھپتے ہیں، اسی طرح یہاں پر نامپلی میں لوگ مسجدوں میں جا کر چھپتے ہیں. میری گزارش ہے نامپلی کی عوام سے کہ ایسے شخص کو جو بی جے پی اور آر ایس ایس کی پس پردہ اس کو تائید حاصل ہے، مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے. ایسے شخص کو جو پورے ماحول کو خراب کرنا چاہتا ہے. اور اکبر الدین اویسی نے اپنی تقریر میں کہا ایک نمونہ کافی ہے، 2 نمونے کی حیدرآباد کو ضرورت نہیں ہے. دوسری جگہ آپ دیکھتے ہیں گوشہ میل کی اسمبلی ہے. گوشہ میل کی اسمبلی میں مجلس کا امیدوار کبھی نہیں تھا. مہاراج گنج تھا نام، 2009 میں گوشہ محل بنا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راہل گاندھی اگر نامپلی کو آ سکتے ہیں تو کیا گوشہ محل کو نہیں جا سکتے؟ سوچو، آپ بازار گھاٹ تک آئے، بازار گھاٹ پر آ کر 6 مرتبہ میرا نام لیے. بہت شکریہ راہل گاندھی، معلوم ہو گیا کہ اب خواب میں بھی میں آ رہا ہوں تمہارے. مگر نہ گوشہ محل انہوں گئے، نہ ان کی بہن صاحبہ گئی، نہ آر ایس ایس انا گئے. اب بتاؤ کیوں نہیں گئے تم؟ کیا ڈھیل ہوئی تمہاری جو تم گوشہ محل نہیں گئے؟ میرے عزیز دوستو، یہ ان کا اصلی چہرہ ہے. نظام آباد میں مجلس نے امیدوار نہیں کھڑا کیا. 16 کارپوریٹر مجلس کے ایک ڈپٹی میئر ہے. ہم اس لیے نہیں کھڑا کیے کہ آر ایس ایس کو شکست دینا، تو کاما ریڈی سے ایک صاحب کو لے جا کر وہاں ڈال دیے. اور ان کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ کاما ریڈی سے بی جے پی جیت جائے. کورٹلا ہے، کورٹلا میں کانگریس بی جے پی کے لیے کام کر رہی ہے. نرمل ہے، کانگریس بی جے پی کے لیے کام کر رہی ہے تاکہ نرمل میں بی جے پی جیت جائے. عادل آباد ٹاؤن ہے، کانگریس کام کر رہی ہے تاکہ عادل آباد میں بی جے پی جیت جائے. کریم نگر ٹاؤن ہے، کانگریس کام کر رہی ہے بی جے پی کے لیے تاکہ وہاں سے وہ بنڈی جیت جائے. ارے کتنی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں میں. مہیشورم ہے، وہاں پر کانگریس کام کر رہی ہے تاکہ بی جے پی جیت جائے. میں آپ کو پہلے سے ہی باخبر کر دیا تھا کہ اس اسمبلی کے الیکشن میں تلنگانہ کے بہت سے ایسے اسمبلی سیٹوں پر کانگریس، بی جے پی، آر ایس ایس مل کر لڑ رہی ہے، کیونکہ کانگریس کا صدر تلنگانہ کا وہ آر ایس ایس سے ہی بڑا پلا بڑا، اور اس میں آر ایس ایس کی وہ سوچ آج بھی زندہ ہے اور کل بھی رہے گی. تیسری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پولنگ کے دن خدارا موٹر سائیکل پر نکل کر مت پھرو نوجوانوں، پہلے اپنے ووٹ کا استعمال کرو. مجلس کے اراکین اور مجلس کے ذمہ داروں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اپنا ووٹ ڈالیے اور پرامن طریقے سے اپنی پولنگ کو کروائیے. یہ بات بہت ضروری ہے. اور جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ کانگریس کے سابقہ صدر ہیں، یہ بولے ہیں تقریر میں آج بازار گھاٹ پر، مجھے بتایا گیا
ایک جرنلسٹ نے بتایا کہ KCR عثمانیہ یونیورسٹی میں پڑھے جس کو کانگریس نے بنایا. ارے راہل گاندھی کون ہے تمہارا سٹینوگرافر؟ عثمانیہ یونیورسٹی تو حضور نظام نے بنائی تھی، تم کہاں پہ بنائے تھے؟ مگر یہ کہہ دیے ہر جگہ جاتے ہیں اسد الدین اویسی کا مجلس کا ذکر خیر ہوتا ہے، مگر کیا آپ نے کبھی راہل گاندھی کی زبان سے سنا